آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے شہر کے سفر پر جو اپنی خوبصورتی، جدیدیت اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جب بھی متحدہ عرب امارات کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں دبئی کا نام آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ابوظہبی ہے؟ اور یار یہاں کی گول مٹول عربی آنٹیاں اور پیاری پیاری لڑکیاں دیکھتی آپ کو بھی کچھ ہونے لگے گا۔ یہاں کی نائٹ لائف تو عیاش لوگوں کے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہے۔ بس یہاں پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو، ایک سے بڑھ کر ایک چیز تمہارے نیچے ہوگی۔ سوری رات مستیاں چلتی رہتی ہیں۔ بس تم نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے میری جان۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ابوظہبی کو دیکھنے کا خواب رکھتے ہیں یا پھر اس شہر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف ابوظہبی کے حسین اور دلچسپ مقامات دکھائیں گے بلکہ اس کی تاریخ، ثقافت، اہمیت اور کچھ ایسے حقائق بھی بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ یقین مانیں، ویڈیو کے آخر تک آپ کا دل کرے گا کہ ابھی جہاز کا ٹکٹ لے کر یہاں کا سفر شروع کر دیا جائے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہم سے جڑنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، آپ کی محبت ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ چلیے اب وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ابوظہبی کی طرف، وہ شہر جس کے نام کے لفظی معنی ہے ہرن کباب۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نام قدیم زمانے میں یہاں پائے جانے والے ہرنوں کی کثرت کی وجہ سے رکھا گیا۔ آج یہ شہر 16 لاکھ سے زائد آبادی اور 624 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ UAE کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ خلیج فارس کے نیلگو پانیوں کے کنارے آباد ہے اور آبادی کے اعتبار سے ملک کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ ابوظہبی نہ صرف ایک جدید شہر ہے بلکہ عرب تہذیب اور اسلامی ورثے کا بھی حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی بلند و بالا عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، شاندار مالز اور دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ شہر جدیدیت اور روایات کا ایسا ملاپ جو دنیا کے کسی اور کونے میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ابوظہبی صرف ایک خوبصورت شہر ہی نہیں بلکہ ایک معاشی طاقت کا مرکز بھی ہے۔ یہ شہر تیل اور گیس جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنیوں میں شمار ہونے والی کمپنی بھی یہیں واقع ہے جو اس شہر کو عالمی سطح پر معاشی اہمیت دیتی ہے۔ تو یار رات ہوتے ہی بھائی ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ باقی عرب ملکوں کی طرح یہاں بھی کھلم کھلا کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہر گندا اور مزے کا کام پردے میں ہوتا ہے۔ شرابیں عام چلتی ہیں، پیاری پیاری بچیاں ڈانس کرتی ہیں، جسم ہلاتی ہیں اور کچھ بگڑی ہوئی عورتیں تو حدیں ہی پار کر دیتی ہیں، مطلب کہ وہ پیسے دے کر خود بھی مزے لیتی ہیں۔ یعنی کہ ہر برا کام یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر بیچز میں بھی کھل کر عیاشی ہوتی ہے، بیچ پارٹیز عام ہیں اور ان میں شرابیں بھی کھلم کھلا چلتی ہیں۔ اور پھر کسز رومانس تو یہاں بالکل عام سی بات ہے۔ دوستو، یہاں کی عورتیں دیکھنے میں کسی چاند کے ٹکڑے سے کم نہیں ہوتے، بہت حسین اور پھول کی طرح نرم۔ زیادہ تر عورتوں کے جسم بھاری ہوتے ہیں کیونکہ وہ جم کر اونٹ کا گوشت کھاتی ہیں جو کہ بہت گرم ہوتا ہے اور اسے ہضم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن صرف معاشی ترقی ہی نہیں، ابوظہبی نے تعلیم کے میدان میں بھی بڑا نام کمایا ہے۔ یہاں کی عالمی معیار کی یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے دنیا بھر سے طلبہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابوظہبی آج صرف کاروبار کا مرکز نہیں بلکہ علم اور تحقیق کا گڑھ بھی بنتا جا رہا ہے۔ موسم کی بات کریں تو یہ شہر دبئی کی طرح زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے۔ دن کے اوقات میں گرمی شدت اختیار کر لیتی ہے لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی شامیں شہر کے ساحلوں، پارکوں اور کھلے مقامات پر گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ترقی کے اعتبار سے ابوظہبی کسی بھی عالمی شہر سے کم نہیں۔ جہاں بھی نظر دوڑائیں آپ کو جدید طرز کی بلند و بالا عمارتیں دکھائی دیں گی۔ ان عمارتوں کا دلکش آرکیٹیکچر دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے سیاح جب واپس جاتے ہیں تو کئی دنوں تک ان کے ذہن میں ابوظہبی کے یہ دلکش مناظر نقش رہتے ہیں۔ پہلے ایشیائی لوگ یورپ گھومنے کے خواب دیکھتے تھے لیکن اب جب وہ ابوظہبی آتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں جیسے یورپ خود مشرق وسطیٰ میں آ گیا ہو۔ صاف ستھری سڑکیں، روشن شامیں، لگژری شاپنگ مالز اور ہر طرح کی آسائشیں یہاں دستیاب ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ ابوظہبی نے مشرق کو مغرب کی جدیدیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جدید عمارتوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی قدرتی خوبصورتی بھی لاجواب ہے۔ ایک طرف نیلے پانیوں سے بھرا پرسکون سمندر اور اس کے کنارے موجود صاف ستھرے بیچز ہیں تو دوسری طرف دور دور تک پھیلا ہوا سنہری صحرا ہے جو اپنے اندر صدیوں پرانی عرب ثقافت اور ورثہ سمیٹے ہیں۔ یہ امتزاج دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ صرف چند دہائیوں میں یہ شہر کیسے صحراؤں سے نکل کر دنیا کی ترقی یافتہ ترین جگہوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں آپ کو دنیا کے ہر کونے کے لذیذ کھانے ملیں گے، چاہے عربی ڈشز ہوں، بھارتی ذائقے ہوں یا یورپی کھانے، ہر چیز یہاں اعلیٰ معیار کے ساتھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے کے شوقین لوگ یہاں آ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ابوظہبی کی صفائی ستھرائی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کچرے کا نام و نشان نہیں ملتا اور ٹریفک کا نظام بھی مثالی ہے۔ بسیں، ٹیکسیاں اور جدید سہولتوں سے مزین
मुअय्यन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आवाम को बेहतरीन सहूलत फराहम करता है। अगरचे फिलहाल अबू ज़हबी और दुबई को जोड़ने के लिए कोई ट्रेन सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के रोड नेटवर्क और शटल सर्विसेज इतनी आसान और आरामदेह हैं कि लोगों को ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती। एविएशन के शोबे में भी अबू ज़हबी का नाम दुनिया भर में गूंजता है। सबसे बढ़कर इत्तेहाद एयरवेज, जो दुनिया की सबसे शानदार और लग्जरी एयरलाइंस में शुमार होती है, अबू ज़हबी को पूरी दुनिया से जोड़ती है। ये एयरलाइन न सिर्फ मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करती है, बल्कि अबू ज़हबी की पहचान भी बन चुकी है। दोस्तों, अब जब हमने इस शहर के जदीद और मुआशी पहलू देख लिए हैं, तो क्यों ना एक नज़र इसकी दिलचस्प तारीख पर भी डालें, क्योंकि किसी भी शहर को समझने के लिए इसका माजी जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो अहम शख्सियात की तस्वीर मौजूद है। ज़्यादातर लोग दाएं जानिब मौजूद शख्सियत को फ़ौरन पहचान लेते हैं। जी हाँ, ये हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो दुबई के हुक्मरान हैं और दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक शानदार, जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाने में उनका बड़ा किरदार रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तस्वीर के बाएं जानिब मौजूद शख्सियत को इतने लोग नहीं पहचानते, हालांकि ये दुबई के हुक्मरान से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और बाअसर शख्सियत है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्सियत अरब दुनिया की सबसे ताकतवर और बाअसर हस्ती है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी ज्यादा असर और रसूख रखने वाले माने जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की, जो न सिर्फ अबू ज़हबी के हुक्मरान हैं, बल्कि पूरे खलीजी खित्ते के सबसे ताकतवर रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं। उनकी सियासी बसीरत, खारजा पॉलिसी, मईशती फैसले और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ने अबू ज़हबी को आलमी सतह पर वो मकाम दिया है जिसका ख्वाब दूसरे ममालिक देखते हैं। आज दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक, चाहे वो यूरोप हों, अमरीका हो या एशिया, सब अबू ज़हबी के साथ ताल्लुकात कायम रखने को अपनी तरजीहात में शामिल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अबू ज़हबी न सिर्फ कुदरती वसाइल से माला माल है, बल्कि इसने अपने वसाइल को सही सिमत में इस्तेमाल करके तरक्की की नई मिसालें कायम की हैं। अगर हम वक्त की सुई को पीछे ले जाएं तो हमें 18वीं सदी से पहले यहाँ जिंदगी के कोई आसार नहीं मिलते। ये खित्ता एक वीरान सहरा था जहाँ कहीं कहीं छोटे छोटे कबीले आबाद थे। उन्हीं में सबसे बड़ा और नुमाया कबीला था बनी यास, और इसी कबीले के अंदर एक और ज़ैली कबीला था जिसे आल फलाही कहा जाता था। यही वो कबीला है जिससे मौजूदा हुक्मरान खानदान आल नहयान का ताल्लुक है। 1761 में एक बड़ा वाक़या पेश आया जब बनी यास कबीले के लोग पानी की तलाश में इस इलाके में आए। इस सहरा में मीठे पानी का चश्मा मिल जाना किसी मौजज़े से कम ना था, और यही वाक़या अबू ज़हबी की बुनियाद बन गया। कबीला यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबाद होना शुरू हो गया, और यूं शेख जायद ने समझ लिया था कि अगर अबू ज़हबी अकेला तरक्की करेगा तो दूसरे छोटे इमारात पीछे रह जाएंगे और ये खित्ता कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने एक इनकलाबी फैसला किया कि बाकी तमाम रियासतों को साथ मिलाकर एक ताकतवर फेडरेशन बनाई जाए। 1971 में मुत्तहिदा अरब इमारात का क़याम अमल में आया और अबू ज़हबी को सब रियासतों का दारुल हुकूमत करार दिया गया। शेख जायद ने तेल से आने वाली हर एक पाई अवाम की खिदमत, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीदियत पर लगा दी। उन्होंने महलात और ज़ाती दौलत बनाने के बजाय अपने मुल्क को मजबूत बनाया। इसी वजह से आज जब दुनिया UAE की तरक्की को देखती है तो हैरान रह जाती है कि सिर्फ चंद दहाइयों में एक सहरा किस तरह एक जदीद सल्तनत में बदल गया। बाद अज़ां ये फैसला किया गया कि तरक्की सिर्फ तेल पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के तहत सी पोर्ट बनाए गए, एविएशन इंडस्ट्री को फरोग दिया गया और सबसे बढ़कर सियाहत को मुल्क की मईशत का दूसरा सतून बनाया गया। यही वो इक़दामात थे जिन्होंने UAE की तरक्की की रफ्तार को दोगुना कर दिया। शेख जायद के बेटे, खुसूसन उनके तीसरे बेटे मोहम्मद बिन जायद अन नहयान, जो आज के UAE के सदर हैं, ने अपनी आंखों से ये शानदार तरक्की देखी और इस विजन को मजीद आगे बढ़ाया। यही वजह है कि आज अबू ज़हबी और पूरा UAE दुनिया में तरक्की, अमन और खुशहाली की एक रोशन मिसाल है। अगर अबू ज़हबी के सियाती मकामात की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक शाहकार है। इसका आर्किटेक्चर, सफेद संगे मरमर से बनी दीवारें और उन पर बने बारीक और नफीस नक्शो निगार देखने वालों को हैरान कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी दाखिले की इजाजत है ताकि वो इस्लामी फन तामीर और सकाफत को करीब से देख सकें। यहाँ तक कि पाकिस्तान के माहिर कारीगरों ने भी इस मस्जिद के फन तामीर में हिस्सा डाला। इस तरह ये मस्जिद इस्लामी दुनिया की एक ऐसी
ایسی عظیم نشانی ہے جس میں کئی ثقافتوں کی جھلک ملتی ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے بنایا گیا قالین موجود ہے جس کی تیاری میں سالوں لگ گئے۔ مسجد میں داخلے کے لیے کسی بھی طرح کی انٹری فیس نہیں ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ رات کے وقت جب روشنیوں میں یہ مسجد نہاتی ہے تو ایک ایسا منظر بنتا ہے جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے سیاح اس مسجد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ابوظہبی کے دوسرے شاہکار کی طرف، جسے عربی میں قصر الوطن یعنی صدارت کا محل کہا جاتا ہے۔ یہ محل کسی خواب سے کم نہیں۔ جیسے ہی آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ حقیقت میں نہیں بلکہ کسی کہانی یا جادوئی دنیا میں ہیں۔ یہاں کے بلند و بالا دروازے، قیمتی فانوس، سنہری نقش و نگار اور کشادہ ہال دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اسے عوام کے لیے 19 میں کھولا گیا تاکہ دنیا ابوظہبی کے شاہی طرز حکمرانی کو قریب سے دیکھ سکے۔ اگر اس کی انٹری فیس کی بات کی جائے تو وہ صرف 60 درہم ہے۔ دن میں یہ محل اپنی شاندار تعمیر سے دل مو لیتا ہے، اور رات کے وقت روشنیوں کے ساتھ پیش کیا جانے والا شاندار لیزر شو دیکھنے والوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ یقین مانے دوستو، ایسا محل آپ نے شاید خوابوں میں بھی نہ دیکھا ہو۔ تیسری جگہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے ایمریٹس پیلیس۔ یہ قصر الوطن کے بالکل قریب واقع ہے اور دنیا کے سب سے شاندار ہوٹلز میں شمار ہوتا ہے۔ ایمریٹس پیلیس ہوٹل کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ یہاں عام پانی کے بجائے آپ کو 24 کیرات خالص سونے سے ملا ہوا پانی پینے کو ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس ایک بوتل کی قیمت تقریباً 15,000 پاکستانی روپے ہے۔ جو بھی یہ پانی پیتا ہے وہ خود کو دنیا کے ان خوش نصیب ترین افراد میں شامل سمجھتا ہے جنہوں نے سونے کا پانی پیا ہو۔ یہی نہیں، اگر بات کی جائے اس ہوٹل کے صدارتی سویٹ کی تو وہاں ایک رات گزارنے کے لیے آپ کو پاکستانی 1,00,000 روپے سے بھی زیادہ خرچ کرنا پڑتے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں قیام کرتے ہیں وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں شاہی طرز کا تجربہ کیا۔ اب بڑھتے ہیں ابوظہبی کے دیگر مشہور سیاحتی مقامات کی طرف۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے لوور ابوظہبی میوزیم کا، جو دنیا کے عظیم ترین آرٹ میوزیم میں سے ایک ہے۔ یہ میوزیم صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک فن پارہ ہے۔ اس کی چھت کا ڈیزائن ایسا ہے جیسے ستاروں سے بھرا آسمان ہو، اور جب سورج کی روشنی چھت سے گزرتی ہے تو اندر ایک جادوئی منظر بنتا ہے۔ اس میوزیم میں دنیا بھر کے قدیم اور جدید آرٹ کے نادر نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہاں آپ کو مصر کے قدیم مجسمے، یورپ کی کلاسیکل پینٹنگز، اسلامی فنون اور ایشیائی ثقافت کی جھلک سب ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ لوور ابوظہبی کو ثقافتوں کا سنگم کہا جاتا ہے۔ ابوظہبی کا دوسرا حیران کن مقام ہے فیراڈی ورلڈ۔ یہ دنیا کا پہلا فیراڈی تھیم پارک ہے، اور یہاں دنیا کی تیز ترین رولر کوسٹر فارمولا روزا موجود ہے جو صرف چند سیکنڈز میں آپ کو ایک زبردست رفتار پر لے جاتی ہے۔ اگر آپ ایڈونچر اور تھرل کے شوقین ہیں تو فیراڈی ورلڈ آپ کے لیے جنت سے کم نہیں۔ یہاں آپ کو کار ریسنگ، ڈرائیونگ کے سیمیولیٹرز اور بچوں کے لیے خصوصی کھیلنے کے مقامات بھی ملتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے وارنر برادرز ورلڈ، جو خاص طور پہ فیملیز اور بچوں کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے۔ یہ تھیم پارک ہالی ووڈ کی مشہور فلموں اور کارٹونز کی تھیم پر بنایا گیا ہے۔ جیسے آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی جادوئی فلمی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہاں آپ کو بیٹ مین، سپرمین، ٹام اینڈ جیری اور بگز بینی جیسے مشہور کردار اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بچے تو اس جگہ کو دیکھ کے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، لیکن بڑے بھی خود کو پھر سے بچپن کی دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلکش ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ابوظہبی کے شاندار مقامات اور وہاں کی حیران کن چیزوں کے بارے میں بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ابوظہبی صرف ایک شہر نہیں بلکہ خوابوں کی دنیا ہے جہاں روایت اور جدیدیت ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کس ملک کے شہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے نہایت قیمتی ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔